السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا بیان، باطنی گناہ کبیرہ اور اس کے متعلقات کا بیان۔ نمبر 44، تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کا انکار کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ سورہ قمر آیت 49، ابن حبان زواجر صفحہ 167۔ یعنی کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا، لہذا اس کائنات میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اوپر تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے سب کو لکھ لیا تھا۔ دنیا بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کو لکھ لیا تھا، جو بعد میں چل کر کے پیش آنے والے تھے سب کو لکھ لیا تھا، اور جو لکھا ہوا تھا اسی کے مطابق دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو تنگ دستی ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی صحت میں ہے، کوئی عافیت میں ہے، کوئی چین سکون میں ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی حافظ بن رہا ہے وغیرہ، جتنے بھی امور دنیا کے اندر انجام پا رہے ہیں وہ سب کا سب پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا، اسی کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ سب کا سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ کہاں پر؟ لوح محفوظ کے اندر، اور اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر جو حوادثات اور جو امور پیش آ رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کی تقدیر سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر سب کا سب پہلے ہی سے لکھ دیا ہے اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے تقدیر۔ اب کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ، تو تقدیر کا انکار کرنا تو کفر کا باعث سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے ایمان مفصل کے اندر بیان کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر اچھی بری چیز سب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کر دے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ، اور
کسی معاملے کے اندر وہ یوں کہے مثلاً کہ ایک آدمی بڑا کاروباری تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو کافی منافع ملا، کافی اس کو نفع حاصل ہوا، کافی مال ملا، تو اس کو کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا، آپ کی تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اس لیے آپ کو ملا۔ تو وہ کہے کہ نہیں، میں تقدیر بقدیر کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے اور اپنی قابلیت سے کمایا ہے اور اپنی محنت سے اس کو کمایا ہے، میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے مجھے ملا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لہذا میں تقدیر بقدیر کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ایسا کہے تو گویا کہ یہ تقدیر کا انکار ہوا، اور تقدیر کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ سب کا سب پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اچھا جو ہونے والا ہے دنیا کے اندر وہ بھی لکھ دیا ہے، برا جو ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ ہر اچھی تقدیر کہو یا ہر بری تقدیر کہو، سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ بندے کو راحت ملی تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ملی، بندے کو مصیبت پہنچ گئی اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس لیے پہنچی، سب کچھ تقدیر اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کوئی بندہ حافظ قرآن بن گیا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا تو بن گیا۔ کوئی بندہ عالم بن گیا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ بن گیا۔ ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی اپنی چاہت سے بن سکتا ہے نہیں، محنت کرنا انسان کا کام ہے، لیکن بن وہی سکے گا جس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، اس کا نام ہے تقدیر۔ تو اس تقدیر کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، اس تقدیر کو ماننا ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کو نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنا یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر کا سبب ہے۔ نمبر 45، وعدہ پورا نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خصوصاً وعدہ کرتے وقت ہی نیت خراب ہو، جب وعدہ کر رہا ہے کسی سے اس وقت ہی اس کی نیت خراب ہے کہ میں پورا نہیں کروں گا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ جب وعدہ کرے تو اس وقت آدمی کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا، لیکن وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس وعدے کو نہیں نبھاؤں گا، وعدہ پورا نہیں کروں گا، تو ظاہر بات ہے کہ وعدہ کو پورا نہ کرنا اور وعدہ کرتے وقت وعدہ پورا کرنے کی نیت ہی نہ رکھنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور وعدہ نہ پورا کرنا یہ منافقین کی علامت میں سے ہے۔ منافقین کی حدیث پاک کے اندر علامتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے اذا وعد اخلف، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ لہذا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو نہ نبھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ عہد اور وعدہ کو پورا کیا کرو، بے شک اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ سورہ اسراء آیت 34 قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ فرماتے ہیں اور تم
عہد و پیمان کو، وعدے کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ پورا کیا تھا یا نہیں۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ وعدے کو پورا کرو، اور وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا ایک ایمان والا ہونے کے ناطے وعدے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وعدے کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب وعدے کو پورا کرنے کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے اور وہ وعدے کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ۔ ہاں، ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو پورا نہ کرنے کے لیے کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 1000 روپیے فلاں مہینے میں دوں گا، وعدہ کر لیا۔ اب وعدہ کیا تو وعدے کو نبھانا ضروری ہے۔ اب جس تاریخ کو، جس مہینے کو 1000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ مہینہ، وہ تاریخ آ گئی، لیکن وعدہ نبھانے کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ 1000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ خود کنگال ہو گیا، خود مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کے پاس 1000 روپے ہے ہی نہیں، بجائے دینے کے وہ لینے کا مستحق ہو گیا، تو اس کی مجبوری آ گئی۔ اس مجبوری کی وجہ سے وہ وعدے کی تاریخ پر اور وعدے کے مہینے پر وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس وعدے کو پورا کرنے کا اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی مجبوری نہ ہو اور جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور منافقین کی علامات میں سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر وعدہ خلافی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ وعدہ تو کر دیتے ہیں لیکن وعدہ نبھاتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب وعدہ کر کے وعدہ نبھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کسی سے وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی سے وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وعدے کو نبھا سکتے ہیں تو ہی وعدہ کریں، وعدے کو نہیں نبھا سکتے تو وعدہ ہی نہ کریں، یہ بات یاد رکھیں خاص۔ عام طور پر اس میں لوگ جو ہے مبتلا ہے، عام طور پر کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وعدے کر لیتے ہیں اور پھر وعدے نبھاتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے وعدہ نہیں کرنا چاہیے جب نبھانے کی صلاحیت نہ ہو، بلکہ یوں کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے لیے کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا ہوں، ہو سکے گا، یاد رہے گا تو میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں، تاکہ سامنے والے کو یقین نہ ہو جاوے کہ اب اس آدمی نے مجھے جو کہہ دیا ہے وہ کر کے رہے گا، اس کو یقین نہ ہو جاوے اور وہ اس کو وعدہ نہ سمجھ لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے، اور وعدہ نہ پورا کرنا یہ گناہ کا کام ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، منافقین کی علامات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور وعدہ خلافی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے۔ صفحہ 140۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔